وجود زن کو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کتنی رحمتوں، کتنی عظمتوں اور کتنے انعام و اکرام کا مستحق بنے ہیں یہ۔ اگر ہم تقابل کریں عالم اسلام میں رہنے والی عورت کا اور مغرب کے اندر رہنے والی عورت کا اس دور کے اندر، تو ہمیں ہر چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن ہم اسلام سے پہلے سے بات شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ خواتین کو نحوست اور شرمندگی، عار کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ اذا بشر احدهم بالانثى، اگر کسی کو بتایا جاتا کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ غصے اور نفرت کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا تھا، وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ یتوارا من القوم، اپنے قوم کے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے وہ چھپتا پھرتا تھا، منہ کو چھپاتا تھا وہ، کہ جس طرح اس سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ ایمسکہ علی ہون، پھر وہ سوچتا رہتا تھا، اس فکر کے اندر گڑتا رہتا تھا، کیا میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں برداشت کر لوں اور عار، شرمندگی، توہین کو برداشت کرتا رہوں، ام یدسہ فی التراب، یا پھر میں ایسے کرتا ہوں اس کو مٹی کے اندر گاڑ کر چلاتا ہوں۔ الا ساء ما یحکمون، سورہ نحل کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت برا تم فیصلہ کرتے تھے، بہت ہی برے خیالات سے دوچار ہوتے تھے تم۔ یہ کیسے سوچ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے، وہ تمہارے لیے زحمت، تکلیف اور شرمندگی کا باعث ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے وجود کو کس قدر کمتر سمجھا جاتا تھا، اور وہ کمتر شے کے حصول کے بعد خوشی نہیں مناتے تھے، شرمندگی محسوس کرتے تھے، اور وہی جاہلی رسومات، وہی جاہلانہ تکبر، وہی جاہلانہ خیالات آج کل کے متمدن سویلائزڈ معاشرے کے اندر بھی بعید ہی پائے جاتے ہیں۔ نام بدل جاتے ہیں، کام بدل جاتے ہیں، لیکن نیتیں ویسی کی ویسی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا میں نے، اپنے بیٹوں کو تعلیم دلاتے ہیں، بیٹیوں کو تعلیم نہیں دلاتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ بھی جاہلانہ معاشرہ نہیں؟ اگرچہ وہ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں، قرآن و حدیث کے پڑھنے والے کہتے ہیں، یا بڑے مہذب کہتے ہیں، بڑے ماڈرن سمجھتے ہیں، لیکن ان کے گھرانوں کے اندر اتنا بھیانک فرق نظر آتا ہے کہ بیٹی کو تعلیم نہیں دیتے اور بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر رہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، پورے گاؤں میں، پورے محلے میں مٹھائی بانٹتے، بیٹی کے پیدا ہونے پر خاموشی۔ چلو دفناتے نہیں ہیں، زندہ گاڑتے نہیں ہیں، لیکن خوشی بھی نہیں منا رہے، خاموشی اختیار کرتے، جیسے آئی گئی بات ہو۔ بیٹے کو گھر کے اندر ترجیح دی جاتی ہے، بیٹی کو ترجیح نہیں دی جاتی۔
جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، گھر میں بڑے جو بیٹے ہیں وہ سب کچھ لے جاتے ہیں، بیٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی پہ خرچ ہو گیا، اور آگے چلتے چلے جائیں گے تو آپ کو بھیانک اس معاشرے کی بدبودار چیزیں نظر آتی چلی جائیں گی۔ مسلمان ملک محفوظ ہیں، اللہ کا شکر ہے اس بات سے، لیکن آپ کے پڑوس انڈیا کے اندر سالانہ 50 لاکھ 1 کروڑ سے زیادہ بچیوں کو اگر پتہ چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ پیدا ہونے والی بچی ہے تو اس کا ابارشن کرا دیا جاتا ہے، اور یہ تعداد کروڑ سے زیادہ سالانہ، کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ ہندو معاشرے کے اندر، کافروں کے معاشرے کے اندر تو یہ بات ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر اسلام کا بہت بڑا احسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر آئے تھے۔ عورت کے لیے، بیٹی کے لیے بھی وہی درجہ عطا فرمایا گیا ہے جو بیٹے کے لیے درجہ تھا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امام الانبیاء تھے، جو کائنات کے سردار تھے، جو سب سے افضل ترین انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹیاں عطا کی تھی، بیٹے دے کر واپس لے لیا تھا۔ یہ بات ہمیں سکھانے کے لیے کہ بیٹی کوئی کمتر چیز نہیں ہوتی، بیٹی کوئی کمتر چیز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرما دے، فاحسن الیہن، وہ اللہ کا بندہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، محبت سے، اخلاق سے پیش آئے، اچھی سے اچھی ان کی تربیت کرے، کن لہ جسرا من النار، یہ جہنم کے لیے اس سے رکاوٹ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں۔ اتنا انعام، اتنا اکرام بیٹی کے باپ کو دیا جاتا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ عرب کا معاشرہ جو جاہل معاشرہ تھا، کفریہ معاشرہ تھا اسلام سے پہلے، وہ بچیوں کو، ان میں سے ایسے ایسے بھی شکی القلب لوگ تھے جو زندہ مٹی کے اندر گاڑ کر چلے آتے تھے، گھر میں کھلا پلا کر کپڑے پہنا کر لے جاتے۔ بعض مفسرین کے مطابق کہ گھر میں یہ کہہ کر جاتے کہ ہم انہیں ننہیال سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور ان کو کسی دور دراز جنگل میں لے جا کر پھینک کر آتے، مار کر آ جاتے، یا مٹی سے قبر کھودتے اور اس کے اندر ڈال کر چلے آتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص تشریف لایا، کہا کہ اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔